السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 4 جون 2024 الیکشن جو لوک سبھا کے ہوئے اس کے نتائج کا اعلان ہونا ہے، لہذا ہم میں سے ہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کس کی سرکار بنتی ہے اور کون سی پارٹی ہارتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہم کچھ غلط فکری خیالات میں ہیں، ہم کچھ غلط سوچ رہے ہیں، ان سوچ کو اور ان خیالات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں ایک پارٹی کے تعلق سے اگر یہ اقتدار میں آئی تو ہمیں نقصان ہوگا اور ملک کے حالات اور زیادہ بگڑیں گے، اور ایک پارٹی کے تعلق سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آئی اور ان کے پردھان منتری کوئی بن گئے، پی ایم بن گئے، تو حالات اچھے ہو جائیں گے، ہمارا بزنس اچھا ہو جائے گا، ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہم کو نوکریاں مل جائیں گی، خوشحالی آ جائے گی۔ تو اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کو اچھا کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے کہ حالات کا دار و مدار کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، بلکہ حالات کا دار و مدار اور حالات پر قادر صرف اللہ ہے۔ حالات صرف اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں۔ حالات کا بدلنا اور حالات کا بگڑنا اور حالات کا بن جانا اللہ نے کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ کسی حکومت کے ذریعے سے ہماری نوکریاں نہیں چلتی، کسی حکومت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اللہ ہمیں کھلانے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے۔ حالات جو بدلتے ہیں، حالات جو بگڑتے ہیں، ماحول جو خراب ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں جا بجا کہا گیا کہ تم جیسے کام کرتے ہو ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، ویسے ہی زمین میں اور خشکی میں اور تری میں باقاعدہ فساد برپا ہوتا ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ لہٰذا جیسے ہم اعمال کریں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے، ویسے ہم پر حاکم مسلط ہوں گے۔ اب چاہے حکومت کسی کے بھی پاس ہو، حکومت کی باغ ڈور، حکومت کی ذمہ داری کسی کو بھی دے دی جائے، ہم کو اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ حالات بدلنے والا ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر پوری دنیا کی طاقت مل کر کے کسی کو ایک نوالا کھانا کھلانے پر آ جائیں، اگر اللہ نے ارادہ نہیں کیا تو کوئی کھلا نہیں سکتا۔ اور رہی بات ان حکومت والوں کی، چاہے اس پارٹی کی حکومت بنے چاہے اس پارٹی کی حکومت بنے، یہ تو بہرحال ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسرے عرب ممالک کا یا یہ کہا جائے مسلم ممالک کا، جو لوگ اپنے آپ کو مسلم حکمراں کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مچھر کے پر کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب تک کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑا پی ایم اور بڑے سے بڑا پریسیڈنٹ اپنے ملک کا آ جائے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جس چیز کی مقبولیت ہے وہ ایمان ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے۔ لہٰذا ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ان حکومت والوں سے اور باقاعدہ حکومت جس کی بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا ان کے اوپر ان کے ہاتھ میں حالات کا بدلنا نہیں ہے۔ ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ امید ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو اچھا بنایا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ تمہارے لیے اس میں شر رکھا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر نہیں جانتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پارٹیوں کو، ان سرکاروں کو استعمال کرتے ہیں، سبب بناتے ہیں کسی ملک کا نظام چلانے کے لیے۔ حالات پر قادر یہ حکومتیں نہیں ہیں، حالات پر قادر صرف اللہ ہے۔ حالات صرف اللہ بدل سکتا ہے۔ کسی کے پاس طاقت چاہے جتنی ہو، کسی کے پاس باقاعدہ ملٹری چاہے جتنی ہو، پولیس کی فوج کتنی بڑی ہو، لیکن سب پر قادر صرف اللہ ہے۔ اللہ کی حکومت اصل ہے، اللہ کی حکومت اصل ہے، اور اسی سے ہم کو اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو پارٹی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، یہاں کے قانون کو، یہاں کے سنویدھان کو، کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہم کو اللہ سے دعا ضرور کرنی ہے، یا اللہ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، ایسی پارٹیوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ ہم نے دعا بھی کی اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں، جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں۔ تو ہم کو اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، لیکن دعا کرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ حالات کا تعلق عمال سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اعمال سے ہے۔ عمال یعنی حکمرانوں سے نہیں ہے، حکمران آئیں گے جائیں گے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں۔ اعمالکم عمالکم، صاحب کہہ دیا گیا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے باقاعدہ اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اور مرحوم راحت اندوری کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ بڑے بڑے درباروں سے کیا لینا، بھوکے ننگے بیچاروں سے کیا لینا، میرا مالک میرا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ ہم کو اپنا تعلق، ہم کو اپنا عقیدہ اور اپنی نظر جو رکھنی ہے وہ اللہ پر رکھنی ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہم کو اپنے اعمال درست کرنے کی فکر اور کوشش میں لگ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ایسے ظالم و جابر کو مسلط نہ فرمائے جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو، منصف کو ہم پر مسلط فرمائے اور ہم کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔